اکبر. تو کیا کہتے ہیں, یہ پوچھتے ہیں جنت کے دروازہ رضوان, وہ جنت کے دروازے ڈیوٹی کرنے کے لیے فرشتہ رہتا ہے, اس کا نام ہے رضوان ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ جنت کے حورے کی ایک کیسی رات ہے؟ وہ لبے کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے. جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے. الحمدللہ رب العالمین. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حق تعالی شانو رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے, اور مالک جہنم کے دروازہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو وہ اوپر کیا بولا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پر کیا بولتے ہیں, دیکھو احمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے نام سے قرآن میں 4 مرتبہ آ گیا, احمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے 1 مرتبہ آ گیا, انڈائریکٹ میں بہت سی جگہ پر آ گیا. میں نے قرآن کے کریم کے معنی پڑھتے وقت تو انگلی سے اس کا اشارہ کر کے آپ کو یوٹیوب چینل میں بہت سے حدیثیں میں رکھ دیا, آپ اس میں سمجھ لو. یہاں پر کیا کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو میں دوبارہ پڑھتا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے یعنی جنت کے دروازے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حق تعالی شانو رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے, اور مالک جہنم کے دروازے یعنی جہنم کے جو مالک ہوتا ہے وہاں پر جو فرشتہ ہوتا ہے اسے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. دیکھو یہاں پر نام بدل گیا کہ نہیں, احمد, احد, احمد. احد کا معنی اللہ ہے, احمد کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. احد اور احمد کے بیچ میں میم کا پردہ پڑا ہوا ہے. میم نکال دیا تو احد ہے, میم جوڑ دیا تو احمد ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ دبی ہوئی معنی ہے, سمجھ لینا ٹھیک ہے. احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دیے, اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکشی شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو. اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدیں بھر جاتے ہیں. رمضان المبارک کا چاند آخری دیکھتے, عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں, ظہر کے اندر مسجد خالی. اور کل تو مسجد بھرا ہوا ہے, آج مسجد خالی, کیونکہ وہ شیطان کو کھول دیے گئے. یہاں بھی ابھی رمضان المبارک میں شیطان کو باندھ کے دریا میں پھینک دیے گئے, تو لوگ مسجد کی طرف داخل ہو گئے, اور رمضان ہو گیا ان کو کھول دیے. بس رمضان کا فجر کے نام اور عیدگاہ میں نماز پڑھ لیا, چل دیا, مسجدیں خالی ہو گئے. سمجھ میں آ گیا بات؟ کچھ غلط کر رہا, میں غلطی بول دیا تو سمجھ لو کہ ٹھیک ہے. حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکشی شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو, کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کو آپ کو خراب نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانو رمضان کے ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں. یہ اللہ بولتے ہیں, ہے کوئی مانگنے والا تو میں اس کو عطا کروں. تو ہر روز اللہ کے منادی آواز دیتا ہے, کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ کل کروں. اللہم اغفر لی, الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی ہے مغفرت چاہنے والا, اللہم اغفر لی کی میں اس کی مغفرت کروں. کون ہے جو غنی کو قرض دے, ایسا غنی جو نادار نہیں, ایسا پورا ادا کرنے والا ہے جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا. دیکھو اللہ تعالیٰ غنی ہے. جو ہم خیرات دیتے ہیں نا, یہ نہیں سمجھنا غریب کو دے رہے, یہ ہم اللہ کو دے رہے. اللہ اس کو زیادہ ثواب کر کے ہم کو دیں گے. اس کا معنی دبی ہوئی ہے, یہ سمجھ لینا چاہیے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ غنی ہے. اللہ سے بڑھ کر مالدار کوئی بھی نہیں ہے, غنی ہے. قرض دے ان کو, اللہ کو. ایسا غنی جو نادار نہیں, ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ثواب کو 10 گنا زیادہ کرتے ہیں, گناہ کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا اس نے گناہ کیا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سمجھنے سننے کی اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے.